اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم. ہماری گفتگو چل رہی تھی جو ہم نے کل بیان کیا ہے گزشتہ درس میں. وہ گفتگو تھی جو ہماری چل رہی تھی وہ مرحلہ ثبوت میں گفتگو چل رہی تھی. ہم مرحلہ ثبوت کو بیان کر رہے تھے تو اس میں بہت ساری باتوں کو بیان کیا گیا تھا اور بتایا تھا کہ جس قدر مصلحت ہوگی اسی اعتبار سے ارادہ ہوگا اور پھر ارادے ہی کے اعتبار سے حکم کو دیا جائے گا، حکم دیا جاتا ہے. اگر ارادہ شدیدہ ہے، اگر مصلحت شدیدہ ہے تو ارادہ شدیدہ ہوگا. یعنی جب ارادہ شدیدہ ہوگا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ یعنی وجوب ہوگا. یعنی مولا عز و جل پھر ہمارے اوپر کیا کرے گا؟ اس حکم کو واجب کر دے گا، کیونکہ اس کے چھوڑنے میں اصلاً مصلحت نہیں ہے بلکہ انجام دینے میں مصلحت ہے، اور مصلحت بھی شدید مصلحت ہے. تو جو مصلحت شدیدہ ہے تو ظاہر ہے پھر اس میں واجب ہوگا کام کو انجام دینا. اور اگر مصلحت غیر شدیدہ ہے تو پھر ارادہ بھی اس میں اسی اعتبار سے ہوگا اور اسی اعتبار سے پھر حکم آئے گا. اگر ارادہ شدیدہ نہیں، اگر مصلحت شدیدہ نہیں ہے تو ارادہ بھی شدیدہ نہیں ہوگا. ارادہ شدیدہ نہیں ہوگا تو اسی اعتبار سے پھر وہ کیا آئے گا؟ حکم آئے گا. یعنی ممکن ہے مستحب ہو جائے گا کیونکہ مصلحت تو ہے لیکن مصلحت شدید نہیں ہے. اگر چھوڑ بھی دے انسان مکلف بندہ تو کوئی نقصان نہیں ہے، انجام دے تو فائدہ ہے، مصلحت ہے. لیکن اس کو چھوڑ بھی دے تو کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا، کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے اور اسے چھوڑنے میں کوئی مثلا ممانعت نہیں ہے تو مستحب ہو جائے گا. کہتے فَهُنَاكَ اِذَنْ، هُنَاكَ اِذَنْ فی مرحلۃ الثبوت. یعنی مرحلہ ثبوت میں کیا ہے؟ ملاک ہے. کیا ہے؟ ملاک سمجھتے ہیں نا؟ جی ملاک ہے اور ارادہ ہے. ظاہر پہ ملاک ہی کے ساتھ ارادہ ہوتا ہے اور پھر اعتبار ہے. تین چیزیں ہیں. فَهُنَاكَ اِذَنْ فِي مَرْحَلَةِ الثُّبُوتِ، گویا مرحلہ ثبوت میں کیا ہے؟ ملاک ہے، ارادہ ہے اور اعتبار ہے. ملاک ارادہ خفیفہ کے نتیجے میں حکم کیا ہے؟ ملاک ملاک دو ارادہ صحیح اور تین اعتبار. جی وَلَيْسَ الْاعْتِبَارُ عُنْصُرًا ضَرُورِيًّا فِي مَرْحَلَةِ الثُّبُوتِ. کہہ رہے ہیں کہ لیکن اعتبار جو ہے وہ عنصر ضروری نہیں ہے مرحلہ ثبوت میں، بل يُسْتَخْدَمُ غَالِبًا كَعَمَلٍ تَنْظِيمٍ وَسَيَاغِينَ اعْتَادَهُ الْمُشَرِّعُونَ وَالْعُقَلَاءُ. کہہ رہے ہیں کہ اعتبار جو ہے جو تین چیزیں بتائی ہیں، سب سے پہلے کیا ہے محمد صاحب؟ سب سے پہلے ملاک. کسی بھی شے کے لیے کوئی ملاک تو ہونا چاہیے نا بھائی، کوئی میزان، کوئی معیار، کوئی مناط ہونا چاہیے، کوئی ملاک ہو، کوئی وجہ ہو، کوئی سبب کچھ تو ہو، جبھی تو کوئی چیز مثلا آگے بڑھے گی یا کسی چیز کی مثلا جو ہے وہ کے بارے میں کہا جائے گا. پھر ارادہ، ملاک کے بعد ارادہ آئے گا. ملاک نہیں تو ارادہ نہیں آئے گا. صحیح سی بات ہے، پہلے ملاک ہوگا، کسی بھی چیز کے بارے میں ملاک ہونا چاہیے. ملاک سمجھتے ہیں؟ پہلے نا ارادے کو لانا چاہیے تھا. کہنا ہے کہ تین چیزیں ہو گئی ہیں، ملاک، ارادہ اور اعتبار.
وَلَيْسَ الْاعْتِبَارُ عُنْصُرًا ضروریًا، کہتے ہیں اعتبار جو ہے وہ عنصر ضروری نہیں ہے، یعنی ملاک عنصر ضروری ہے، ارادہ عنصر ضروری ہے، لیکن اعتبار جو ہے وہ عنصر ضروری نہیں ہے مرحلہ ثبوت میں. بل یستخدم غالباً کعمل تنظیمی، بلکہ اعتبار کس لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ غالباً استعمال کیا جاتا ہے اس کا کعمل تنظیمی، کیا عمل تنظیمی، جیسے عمل کسی کام کو منظم کرنا، کسی شے کو مرتب کرنا، وسیاغی یا بنانا اس کو، اعتادہ المشرعون والعقلاء، کہ جس کے عقلاء اور مشرعون عادی ہو گئے ہیں. یہ مشرعون کون ہے؟ عقلاء اور مشرعون. جی تو ان تین چیزوں میں اعتبار جو ہے وہ عنصر ضروری نہیں ہے. عنصر ضروری پھر کیا بنا؟ ملاک اور ارادہ. صحیح، ملاک اور ارادہ. وقد صار الشارع على طریقتین فی ذلک، اور شارع نے بھی پھر جو ہے وہ اسی کو اختیار کیا ہے، وہ بھی اسی طرح چلا ہے انہی کے یعنی طریقے پر. یعنی کیونکہ شارع سید العقلاء ہے اور خالق العقل ہے، تو ظاہر ہے کہ جب عقلاء کسی کام کو انجام دے رہے ہیں، کسی چیز کو وہ اپنے طریقے میں لے رہے ہیں، تو ظاہر ہے شارع بھی ان سے الگ نہیں ہے. تو شارع میں بھی جو ہے وہ عقلاء ہی کے طریقے کو اختیار کیا ہے تکلیف دینے میں یا احکام کو نافذ کرنے میں یا بنانے میں یا احکام قرار دینے میں یا تشریح میں، قانون سازی میں. اس نے بھی کیا کیا؟ انہی کے طریقے کو اختیار کیا. کس کے طریقے کو؟ عقلاء کے طریقے کو، مشرعوں کے. تو یعنی اعتبار عنصر، یعنی اعتبار کو عنصر ضروری نہیں جانا ہے، بلکہ چونکہ عقلاء و مشرعون اس کے عادی ہوئے ہیں تو لہذا اس نے بھی اس کو جو ہے وہ یعنی قرار دے دیا. یعنی گویا ملاک، ارادہ اور اعتبار، تین چیزیں جی استعمال کیا جاتا ہے. استعمال کیا جاتا ہے. ہاں کعمل کہاں استعمال ہوتا ہے؟ کعمل تنظیمی بس حیاوی، جیسے عمل تنظیمی یعنی عمل کو انجام دینے کے لیے، منظم مرتب کرنے کے لیے. اعتادہ المشرعون والعقلاء، اور اس کے مشرعون جی. وبعد احتمال مرحلة الثبوت بعناصرها الثلاثة او بعنصريها الاولين على اقل تقدير تبدأ مرحلة الاثبات. اور بعد احتمال مرحلة الثبوت، مرحلہ ثبوت کے مکمل ہونے کے بعد، مرحلہ ثبوت میں کتنی چیزیں پڑھی آپ نے فرحان صاحب؟ تین چیزیں پڑھی نا، ملاک، ارادہ، اعتبار. یہ دماغ میں رکھنا اس کو جو ہے. کہتے ہیں مرحلہ ثبوت کے مکمل ہونے کے بعد بعناصر الثلاثہ، اس کے تینوں عناصر کے ساتھ، ملاک، ارادہ اور اعتبار، او بعنصرها الاولین، یا اس کے پہلے والے دو عنصر ملاک اور ارادہ. یعنی اعتبار کو جیسے بتایا کہ اعتبار عنصر ضروری نہیں ہے مثلا، تو دو عنصر اولین یعنی پہلے والے دو عنصر، مثلا دو عنصر. صحیح، اللہ اقل تقدیر، کم سے کم دو عنصر کون سے محمد علی؟ ملاک اور ارادہ. تب داؤ مرحلہ الاثبات، اب شروع ہوتا ہے پھر کیا؟ مرحلہ اثبات. یعنی جب آپ نے مرحلہ ثبوت کو سمجھ لیا اور جان لیا، اس کے تینوں عناصر کے ساتھ یا علی الاقل دو عنصر کے ساتھ، یعنی ملاک اور ارادے کے ساتھ، اور جو اعتبار ہے وہ عنصر ضروری نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کہ اب ہم پھر جو ہے یہاں پر کیا شروع ہوگا مرحلہ اثبات. تب دا مرحلۃ الاثبات، یعنی مرحلہ ثبوت کی بات تمام ہو گئی. تو گویا مرحلہ ثبوت میں کتنے عنصر ہوتے ہیں؟ تین، علی الاقل دو. تین کون سے ہیں محمد علی صاحب؟ ملاک، ارادہ اور اعتبار. عنصر ضروری کون سا نہیں ان تینوں میں سے؟ اعتبار. پھر شارع نے ایسا کیوں کیا کہ عقلاء اور مشرعون جو ہے وہ اس کو استعمال کرتے ہیں، لہذا شارع نے بھی انہی کے طریقے پر چلتے ہوئے اس کو اختیار کر لیا. کہہ رہے ہیں جب ہم ان تینوں جب ہم مرحلہ ثبوت سے فارغ ہو گئے اور ہم نے مرحلہ ثبوت کو مکمل کر لیا، اس کے تینوں عناصر یا علی الاقل دو عنصروں کے ساتھ،
تو اب شروع ہوتا ہے مرحلہ اثبات. وَهِيَ الْمَرْحَلَةُ, اور مرحلہ اثبات کیا ہے؟ وَهِيَ الْمَرْحَلَةُ الَّتِي يُبْرِزُ فِيهَا الْمَوْلَى, اور مرحلہ اثبات کیا ہے؟ وہ ایک ایسا مرحلہ ہے جس میں مولا ظاہر کرتا ہے. یبرزو ظاہر کرتا ہے کیا؟ بے جملۃ انشائیہ, جملہ انشائیہ کے ذریعے, او خبریہ, یا جملہ خبریہ کے ذریعے. مرحلہ اثبات میں کیا ہوتا ہے؟ ظاہر کرتا ہے, مولا ظاہر کرتا ہے. مرحلہ اثبات میں کیا ہوتا ہے؟ مرحلہ اثبات میں مولا ظاہر کرتا ہے اپنے, یعنی اس حکم کو, اپنے ارادے کو, جو بھی کہا جائے, کس چیز کہنے کے ذریعے ظاہر کرتا ہے؟ یا تو جملہ انشائیہ کے ذریعے یا جملہ خبریہ کے ذریعے. بہرحال تو مولا اس کے بعد پھر ظاہر کرتا ہے جملہ انشائیہ کے ذریعے یا جملہ یا خبریہ کے ذریعے. مرحلہ ثبوت میں بدافع من الملاک والارادہ, ملاک اور ارادے کی وجہ سے. وہذا الابراز قد يتعلق بالارادہ مباشرۃ, اور یہ ابراز, یہ ظاہر کرنا کبھی متعلق ہوتا ہے کس سے؟ ارادے سے ڈائریکٹ, کبھی ڈائریکٹ ارادے سے متعلق ہوتا ہے. کما اذا قال, جیسے مثلا کہے اريد منکم کذا, تو یہاں ڈائریکٹ کیسے متعلق ہے؟ ارادے سے متعلق ہے, میں تم سے یہ چاہتا ہوں. اريد, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. صحیح ہے. تو کبھی تو ڈائریکٹ اس کا جو ہے وہ متعلق ہوتا ہے ارادے سے. وقد يتعلق بالاعتبار الكاشف عن الارادہ, اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے؟ متعلق ہوتا ہے اس اعتبار سے کہ جو کشف کرتا ہے ارادے کو. کس اعتبار سے؟ یعنی جہاں اعتبار کیا گیا ہے ارادے کے کشف کا. کیا کہاں؟ جسے بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. تو یہاں پر اس آیت شریفہ میں کیا کشف ہو رہا ہے؟ ارادہ. اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ کہ جو مستطیع ہو وہ حج کرے. یہ ارادہ کشف ہو رہا ہے, یعنی ڈائریکٹ ارادہ نہیں ہے, ڈائریکٹ ارادہ نہیں ہے, بلکہ یہاں پر جو ہے وہ کشف کر رہا ہے, کشف کیا جا رہا ہے ارادے کو, یعنی اعتبار ہے جس میں ارادے کو کشف کیا جا رہا ہے. محمد علی صاحب سمجھ آ رہا ہے کیا ہے؟ اوپر والی مثال میں کیا ہے؟ ڈائریکٹ ارادہ ہے, اريد منکم کذا یا انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. صحیح. اور یہاں جو ہے مثلا یہاں اس آیت شریفہ میں کیا ہے؟ اس آیت شریفہ میں ڈائریکٹ ارادہ نہیں ہے, بلکہ ارادے کو اعتبار کے ذریعے کشف کیا جا رہا ہے. اعتبار کیا, اس بات کا اعتبار کیا جا رہا ہے یہاں کہ اس میں اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ جو مستطیع ہو وہ حج کرے, اللہ یہ چاہتا ہے. تو یہاں اعتبار کے ذریعے کیا ہو رہا ہے؟ ارادے کو کشف کیا جا رہا ہے. نکتفی بہذا المقدار, باقی غدن سے جی انشاءاللہ. والحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا حافظ. فی امان اللہ.